السلام علیکم ڈیئر لسنرز، notes-academy.pk میں آپ سب کو ویلکم۔ اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کی انگلش کی بک سے چیپٹر نمبر 4 کریں گے، جس کا نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ۔ تو چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ورڈ سینونیم۔ اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں پیراگراف وائز اس چیپٹر کو دیکھنا کہ اس چیپٹر میں ہمیں حضرت اسماء کے بارے میں، حضرت اسماء رضی اللہ کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ سینونیمز کے بعد آپ دیکھتے ہیں چیپٹر کو۔ تو پیراگراف نمبر 1 میں ہمیں یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ 622 AD میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت کی وجہ سے غیر مسلم سخت غصے میں تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ پیراگراف نمبر 2 میں ہمیں حضرت اسماء رضی اللہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے نہایت عقل مندی سے اس ہجرت میں دونوں کا ساتھ دیا، یعنی آپ رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ نے کھانا تیار کیا، اسے اونٹ پر لادا اور اپنی بیلٹ سے یہ سارا سامان اونٹ پر باندھا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ کو ذات النطاقین کا نام بھی دیا گیا۔ اب پیراگراف نمبر 3 میں مزید حضرت اسماء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ نے بہادری اور ذمہ داری سے غار ثور میں کھانا پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ پتھریلے پہاڑ اور پکڑے جانے کا ڈر بھی آپ رضی اللہ کے حوصلے پست نہ کر سکا۔ آپ رضی اللہ یہ جانتی تھیں کہ آپ رضی اللہ کی ذرا سی غلطی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ کے والد کے لیے بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ نہایت چوکنا ہو کر اپنا فرض نبھا رہی تھیں۔ پیراگراف نمبر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار کا سردار ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے گھر پہنچا اور ان کے متعلق غصے سے سوال کرنے لگا۔ حضرت اسماء اس کے سامنے پرسکون کھڑی رہیں اور جواب دیا کہ انہیں اپنے والد کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ جب ابو جہل کو کوئی بھی انفارمیشن نہ ملی تو اس نے غصے میں آ کر آپ رضی اللہ پر تشدد کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ نے پھر بھی اپنے والد کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ پیراگراف نمبر 5 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی ہجرت کے وقت ان کے والد غیر مسلم تھے، وہ نابینا بھی تھے اور پریشان تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ سارا گھر کا سامان اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور گھر والوں کے لیے کچھ مال چھوڑ کر نہیں گئے۔ جب انہوں نے اس بات کا ذکر، اپنی اس پریشانی کا تذکرہ حضرت اسماء رضی اللہ کے سامنے کیا تو حضرت اسماء رضی اللہ نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے ایک رومال میں کچھ پتھر اکٹھے کیے اور اپنے دادا سے کہا کہ گھر میں بہت سا مال موجود ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ ان کے لیے مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو یہ بات سن کر وہ مطمئن ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 6 کو۔ تو پیراگراف نمبر 6 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ نے اسلام کی آمد کے آغاز میں ہی دین اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی سٹیپ سسٹر تھیں اور حضرت زبیر رضی اللہ کی وائف تھیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ کی والدہ تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ نے اپنی والدہ اور اپنی آنٹی حضرت عائشہ رضی اللہ کو بہت زیادہ خیرات بانٹنے والی شخصیات قرار دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ نے اپنے حصے کی جائیداد بھی غریبوں میں بانٹ دی اور انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کی مدد کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں اس چیپٹر کا آخری پیراگراف۔ حضرت اسماء کی ذہانت، بے خوفی اور پختہ عقائد نے انہیں اسلام کی اہم شخصیات میں سے ایک بنایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں
کہ آپ رضی اللہ کی زندگی انسانیت کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ تو اب چلتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ تو یونٹ ریلیٹڈ سیکشن میں پہلا سوال ہے کہ ہجرت کرنے والے کون تھے اور انہوں نے کہاں ہجرت کی؟ تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ 622 AD میں دو معزز شخصیات نے ہجرت کی، جن میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے، اور ان دونوں مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ اگلا سوال ہے نفیٹا فیوری کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے طیش کا دورہ۔ اگلا سوال ہے کہ ابو جہل غصے میں کیوں تھا؟ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے گھر گیا تاکہ وہ ان کے متعلق کچھ جان سکے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بہادر بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ نے ان کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، جس کی وجہ سے وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اگلا سوال ہے کہ ایکسیپٹ کی جگہ ہم کون سا دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کی جگہ ہم امبریس کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یونٹ ریلیٹڈ کوسچنز کے بعد اب دیکھتے ہیں کمپریہنشن کوسچنز۔ تو پہلا سوال ہے کہ جب ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے متعلق پوچھنے کے لیے ان کے گھر گیا تو کیا ہوا؟ حضرت اسماء بہادری سے ابو جہل کے غصے کے سامنے کھڑی رہیں جب وہ ان کے گھر آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ نے اس کے سامنے نہ تو سچ واضح کیا اور نہ ہی اس سے جھوٹ بولا۔ حضرت اسماء رضی اللہ کی ہمت اور حوصلے نے ابو جہل کو غصہ دلایا، یہاں تک کہ اس نے حضرت اسماء رضی اللہ کو غصے میں تھپڑ مارا، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت اسماء رضی اللہ سے یہ نہ جان سکا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کہاں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت ابو قحافہ کیوں پریشان تھے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ لکھیں گے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت ان کے والد غیر مسلم تھے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہجرت پر جاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق گھر کا مال بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ حضرت ابو قحافہ چونکہ اس وقت بوڑھے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ نابینا بھی تھے، اور یہ بات ان کو پریشان کر رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے ساتھ دولت ساری لے گئے ہیں اور اپنی فیملی کو بغیر کسی مدد کے یہیں پر چھوڑ گئے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت اسماء نے اپنے دادا کو کیسے اطمینان دلایا؟ حضرت اسماء رضی اللہ نے اپنے دادا جان کی پریشانی کو عقل مندی سے دور کیا۔ انہوں نے کچھ پتھر ایک کپڑے کے ٹکڑے میں جمع کیے اور ان کو جواہرات کے طور پر اپنے نابینا دادا کے سامنے پیش کیا۔ عقل مندی کی بنا پر حضرت اسماء نے یہ تاثر دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کسی قسم کی مالی پریشانی میں اپنی فیملی کو مبتلا نہیں کیا۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کون تھے؟ تو حضرت عبداللہ حضرت اسماء رضی اللہ اور حضرت زبیر رضی اللہ کے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اس سبق میں کون سا واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتی تھی اور ان کی بہت عزت کرتی تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ان کی عزت کرتی تھی۔ ایک بار جب ابو جہل ان کے گھر آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کہاں ہیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ نے اس کا بہادری سے سامنا کیا اور اس کو کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ کو بے دردی سے تھپڑ مارا۔ حضرت اسماء رضی اللہ نے نہایت سخت حالات کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اپنے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ابو جہل کو بالکل نہ دیا تاکہ وہ دونوں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ اس سبق میں کون سا واقعہ حضرت اسماء رضی اللہ کی سخاوت کے بارے میں بتاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ نے اپنی زندگی مادی سوچ کے بغیر گزاری۔ ان کی سخاوت کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ جب ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ کی وفات کے بعد وراثت میں حصہ ملا تو انہوں نے دولت کو غریبوں میں تقسیم کرنے کو ترجیح دی، نہ کہ انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے اس دولت کو سنبھال کر رکھا۔
क्वेश्चन नंबर 7 है कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किलात की वजह से अपने यकीन और ईमान को कमज़ोर ना होने दिया जाए। जैसे कि वो हमेशा मुश्किलात का बहादुरी से सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, इसी तरह से हमें भी साबित कदमी का मुजाहिरा करना चाहिए। उन्होंने इस हकीकत की तस्दीक की है कि अपने यकीन को हमेशा मजबूत रखें और हमेशा सच का साथ दें। उन्होंने हमें एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का मॉडल दिया है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत ना सिर्फ अल्फाज में पेश की है बल्कि अपने अमल से भी इसको ज़ाहिर किया है। अब देखते हैं इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए कैसे मशअल राह है। तो ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम ख़ुद को मुश्किलात में गिरा हुआ महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि हर तरफ अंधेरा है, मायूसी और बेयकीनी है और ख़तरात हमारी उम्मीद पर हावी हो जाते हैं। लेकिन हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह की बेखौफ और निडर ज़िंदगी से रास्ता मिलता है। इनका किरदार और यकीन हमें यह सिखाता है कि अगर हम साबित कदम रहें और अक्लमंदी के साथ ज़िंदगी के फ़ैसले करें तो हम किसी भी किस्म के ख़तरात का सामना कर सकते हैं जो हमें ज़िंदगी में दरपेश होते हैं। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4 जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज देख रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।